بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ مشکلوں سے نجات پانے کا وظیفہ لے کر، تکلیفوں کو دور کرنے کا وظیفہ لے کر اور حالات سے مقابلہ کرنے کا وظیفہ لے کر۔ اگر آپ رزق کی وجہ سے تنگ ہیں، مال کی وجہ سے تنگ ہیں، دولت کی وجہ سے تنگ ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، یا جاب کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اولاد کے رشتے نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اولاد کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان ساری مصیبتوں کا حل اس ایک وظیفے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین کرام، یہ ایسا عمل ہے کہ آج تک جس انسان نے بھی اس عمل کو کیا، رب کعبہ کی قسم، اس کو اللہ رب العزت نے اس کی ساری مرادیں پوری کی۔ جس چیز کے بارے میں وہ سوچتا ہے، جس چیز کے بارے میں جس چیز کو وہ دیکھتا ہے اس عمل کے بعد، وہی چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ 7 نسلیں بھی اگر بیٹھ کر اس رزق کو کھائیں تو ختم نہیں کر سکتی، اتنا دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک بار آزما کر دیکھیں۔ اکثر لوگ آج کل چونکہ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں، وظائف سے دور ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں، دین سے دوری کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے، احادیث سے دوری کی وجہ سے ان کو یہ چیزیں عجیب سی لگتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں نہ جانے ان سے بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی آتا کہ حضرت یہ پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی لے کر آتا، غلے کی پریشانی لے کر آتا، دولت کی پریشانی لے کر آتا، فقر و فاقہ کی پریشانی لے کر آتا، رزق کی تنگی لے کر آتا، لڑائی جھگڑے کی پریشانی لے کر آتا، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خاص مریدوں کو یہ عمل دیا کرتے تھے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اتنا نایاب عمل ہے، یعنی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص مریدوں کو اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص مریدوں کو یہ عمل دیا کرتے تھے۔ بس عمل کیا ہے؟ عمل ایک گلاس پانی، یہ ایک گلاس ہے نا، ایک گلاس پانی آپ نے سب سے پہلے لے لینا ہے۔ ایک گلاس پانی آپ نے لیا تو اس ایک گلاس کے اوپر آپ نے، معزز سامعین کرام، قرآن پاک کی ایک سورت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام جس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ پڑھ کر آپ نے پھونک مار دینی ہے عمل مکمل کر کے، اور اس پانی کو آپ نے کچھ پینا بھی ہے اور کچھ پانی چھڑکاؤ کرنا ہے گھر کے اندر، اور کچھ پانی چڑیوں کے آگے ڈال دینا ہے۔ اب ایک گلاس میں اتنا، یعنی یہ صرف اور صرف آپ نے خود ترتیب دینی ہے کہ کتنا پینا ہے، کتنا چھڑکنا ہے اور کتنا چڑیوں کے آگے ڈالنا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اب پینے سے کیا ہوگا؟ آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گھر میں چھڑکنے سے کیا ہوگا؟ رزق کی بندش، مال کی بندش، دولت کی بندش، کاروبار کی بندش، اولاد کی بندش، اور گھر میں لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، گھر میں ہر کوئی دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہے، یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں جی، صرف اس ایک پانی کو گھر میں چھڑکنے کی وجہ سے۔ معزز سامعین کرام، تو اب چڑیوں کے آگے کیوں ڈالیں گے؟ اس لیے کہ اس سے آپ کے رزق کے اندر، مال کے اندر، دولت کے اندر انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور دوسری بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ اس سے آپ کے رزق میں جو ہے نا وہ اضافہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے ایک گلاس پانی لے لینا ہے سب سے پہلے۔ فرسٹ آف آل آپ نے ایک گلاس پانی لے لینا ہے۔ ایک گلاس پانی لیا، پھر اس پر آپ نے اس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ یہ 11 دن کا عمل ہے۔ کتنے دن کا عمل بتا رہا ہوں؟ 11 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 11 دن کا عمل بتا رہا، ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں ہے،
جس جگہ آپ کا جی چاہے وہاں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور وقت کی قید بھی نہیں ہے کہ فلاں وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے، فلاں جگہ یہ عمل کرنا ہے، نہیں، نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی قید ہے، کسی چیز کی بھی کوئی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، غور سے سنیے گا۔ اکثر لوگ غور سے نہیں سنتے، ویڈیو کو سکپ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں فون کر کے پوچھتے ہیں حضرت کیا کرنا چاہیے، یا پھر کالیں کرتے ہیں یا واٹس اپ کرتے ہیں یا پھر میل کرتے ہیں، تو اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ میل پہ جواب دیا جائے، واٹس اپ پہ جواب دیا جائے۔ اسی وقت آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ تو آپ نے سب سے پہلے 5 مرتبہ آپ نے 7 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ کیسے؟ خوب تلفظ کے ساتھ اچھے طریقے سے ادائیگی کرنی ہے، بڑے پیار سے آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلفظ کے ساتھ جب آپ 7 مرتبہ تعوذ کو پڑھیں گے تو یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تلفظ کے ساتھ تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کالیں کرتے ہیں کہ حضرت کیا کرنا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے سن لیں اور 3 دفعہ اپنی زبان سے ادا کر لیں، 3 دفعہ اپنی زبان سے ادا کر لیں، اور پھر ایسے اس کو پانی پر پھونک مار دیں۔ معزز سامعین کرام، پانی پہ پھونک مار دی، پھر اس کے بعد آپ نے 7 ہی دفعہ، کتنی دفعہ؟ 7 ہی دفعہ آپ نے سورہ تسمیہ پڑھنی ہے۔ سورت کو تو بعد میں لائیں گے، تسمیہ پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اس میں بھی آپ کا تلفظ صحیح ہو، بڑے آرام سے پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر کے پڑھیں، اور اس طریقے سے پڑھیں گویا کہ رب سن رہا ہے، گویا کہ رب دیکھ رہا ہے، اور میرے اللہ اسی وقت میری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا اس عمل کی وجہ سے۔ تو پھر دیکھیں جب اتنی عاجزی سے انسان اپنے رب کو بلاتا ہے نا تو رب ضرور اسے عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ کو اس طریقے سے پیار سے، محبت سے اور بھرپور انداز میں، اگر آپ کی بسم اللہ ٹھیک نہ ہو اور بسم اللہ پڑھنی صحیح طریقے سے نہ آتی ہو تو معزز سامعین کرام، آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے کہ اسی ویڈیو میں سے 7 مرتبہ آپ نے سن لینا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے معزز سامعین کرام صرف اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی دل سورہ یاسین، اس کا دل سلام قولا من رب الرحیم، اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ 33 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں 33 مرتبہ آپ نے یا حی یا قیوم اس کو پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر ایسے گلاس پر پھونک مار دینی ہے، اور پھر 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر اس کو پڑھنا ہے۔ کیسے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ اس کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 33 مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار اس طریقے سے نہیں کہ ادھر استغفر اللہ ادھر باتیں میں استغفر اللہ، ایسے ہر لفظ کو علادہ کرنا ہے۔ اب عمل مکمل ہو گیا، لگاتار 11 دن یہ عمل کرنا ہے، عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید بھی نہیں، وقت کی قید بھی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ نے عمل مکمل کر لیا پھر اس کے بعد پانی پہ پھونک مار دیں، 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، پھر اس پانی کو کچھ
جیسے پہلے بتایا تھا کہ کچھ پی لینا ہے، گھر کے افراد کو پلا دینا ہے، جہاں سے پیتے ہیں اس میں تھوڑا سا ملا دیں اور ان کو پلا دیں، اور پھر کچھ کی جو ہے تھوڑا سا پانی لے لیں، اس میں تھوڑا سا ڈال کے کچھ کی گھر میں چھڑکاؤ کر دیں، اور پھر کچھ تھوڑا سا پانی لے لیں، اس میں ڈال کر چڑیوں کے آگے ڈال دیں۔ معزز سامعین کرام، پھر یہ اور یاد رکھیں ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے، کسی کے حالات تبدیل ہو جائیں، اور کسی کے گھر کے اندر میرا رب فراوانی کر دے، اس کی قسمت کا تارا وہ بلند ہو جائے اور اس کی مقدر جو وہ جگمگا اٹھے، تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، کیونکہ یہ تو قرآن پاک ہے۔ اگر سلام قول من رب رحیم کو دیکھیں وہ سورہ یاسین کا دل ہے، اور اگر ہم آیت الکرسی کو دیکھیں وہ بھی ہم سورۃ الکوثر کو دیکھیں وہ بھی بڑی فضیلتوں والی صورت ہے، سورہ اخلاص کو دیکھیں وہ بھی بڑی فضیلتوں والی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا جو اسم اعظم ہے وہ بھی۔ تو اس لیے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔